اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سرچشمہ ہدایت 786۔ ناظرین، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 96 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ ترجمہ: بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی، آپ انہی کو پائیں گے۔ یہ حرص زندگی میں مشرکوں سے بھی زیادہ ہیں۔ ان میں سے تو ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے۔ گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ تفسیر: یہ موت کی تمنا اس لیے نہ کریں گے کہ انہوں نے اس دنیا میں جو کمائی کی ہے اس پر انہیں عالم آخرت میں کسی اجر کی توقع نہیں ہے، اور نہ انہیں اس بات کی امید ہے کہ اس کے ذریعے وہ عذاب الہی سے بچ سکیں گے، بلکہ عذاب تو وہاں ان کا منتظر ہے۔ اللہ ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے، اور ان کی بدعمالیاں بھی اس کی نظر میں ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہودیوں کے اندر ایک دوسری خصلت بھی پائی جاتی ہے۔ قرآن کریم اس خصلت کی ایسی تصویر کھینچتا ہے جس سے ان کی ذلت، حقارت اور ذلیل پنا ٹپکتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے، ترجمہ: تم انہیں سب سے زیادہ، سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے۔ کیسا جینا؟ اس سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ زندگی ہو چاہے جیسی ہو، ان کے نزدیک یہ ضروری نہیں کہ وہ زندگی باعزت بھی ہو، بس وہ تو صرف زندگی چاہتے ہیں، چاہے وہ ذلت اور حقارت کی زندگی ہو، زندگی اور عافیت۔ بس یہی یہودیوں کی حقیقت رہی ہے، یہی یہودیوں کا ماضی ہے، یہی حال ہے اور یہی مستقبل کا متمی نظر ہے۔ یہودی صرف اسی وقت سر اٹھاتے ہیں جب خطرہ دور ہو جاتا ہے۔ جب تک خطرہ سروں پر قائم ہو وہ سر نہیں اٹھاتے۔ ان کی گردنیں جھکی رہتی ہیں کیونکہ وہ پرلے درجے کے بزدل ہیں، اور انہیں زندہ رہنے سے بے حد محبت ہے۔ وہ کیسی زندگی چاہتے ہیں؟ ترجمہ: جب حیات کے معاملے میں یہ مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کسی طرح 1000 برس جئیں، حالانکہ لمبی عمر بہرحال انہیں عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی، جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں۔ اللہ تو انہیں دیکھ رہا ہے۔ ان میں سے ہر صاحب 1000 سال کی تمنا رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے بارے میں کوئی پختہ یقین نہیں ہے۔ وہ انہیں سمجھتے ہیں کہ اس زندگی کے علاوہ بھی کوئی زندگی ہے، اور جب کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں ہے تو اس پر عرصہ حیات تنگ ہو جاتا ہے۔ اسے اپنی دنیاوی زندگی بہت ہی تنگ نظر آتی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسے صرف انہی معدودِ چند گھنٹوں اور سانسوں کی مہلت ملی ہوئی ہے۔ جب اس نقطۂ نظر پر غور کیا جائے تو اخروی زندگی پر ایمان ایک عظیم نعمت ہے جو انسان کو بخشی گئی ہے، ایسی نعمت جس کا فیضان ایمان کے ذریعے انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت اس فانی انسان کو اس کے عطا کرتا ہے کہ اسے اس دنیا میں ایک محدود وقت دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں آرزو کی ایک دنیا آباد ہوتی ہے، لہٰذا اسے زندگی کی تنگ دامنی کا احساس نہیں رہتا۔ جو لوگ اپنے آپ کو اس نعمت سے محروم کر دیتے ہیں اور اپنے لیے حیات دوام کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، ان کے ذہنوں میں زندگی کا ایک ناقص
اور مسخ شدہ تصور ہوتا ہے۔ غرض یوم آخرت پر ایمان لانا تو اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف اور آخرت میں مکافات عمل پر ایمان لانا ہے۔ دوسرے یہ کہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بندہ مومن کا وجود زندگی کے فیض سے مالا مال ہے اور اسے ایک ایسی دائمی زندگی بخشی گئی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی اور نہ کسی سرحد پر جا کر رکتی ہے، بلکہ یہ زندگی تمام سرحدوں سے گزر کر بقائے دوام کی حدود تک جا پہنچتی ہے، اور جس کی انتہا کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ یہ زندگی مستقلاً بلندیوں تک اٹھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ وصال باری کی منزل تک جا پہنچتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نئے پہلو کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ یہودیوں کو کھلا چیلنج دیا جاتا ہے اور اس حقیقت کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔